السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اس مہینے میں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور رمضان کے روزہ کو صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ کار خیر کی، نیکیوں کی، قیام اللیل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، رمضان کا چاند ہو گیا ہے۔ سعودی عرب میں ہم لوگ ہیں اور عرب ممالک میں چاند کو دیکھا گیا، اور کل سے انشاءاللہ العزیز روزہ شروع ہو رہا ہے، سن 1441 ہجری کا۔ اور اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آج اس مختصر وقت میں روزہ رمضان کی آمد کا پتہ کیسے چلتا ہے، اس طرح سے روزے کی تعریف کیا، روزے کے فوائد کیا ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد جو ہے تقریباً درس شروع ہوگا، یعنی ہر دن درس ہوگا اور مختصر ہی ہوگا، لیکن انشاءاللہ یہ مستقل جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور دین کی باتیں سنی جائیں، سنائی جائیں اور اس پہ عمل کیا جائے۔ رمضان المبارک کی آمد کا ثبوت جو ہے یا اس کا صحیح علم اس طرح ہوگا کہ اس سے پہلے مہینے یعنی شعبان کے 30 دن مکمل ہو چکے ہوں، اور یا پھر چاند دیکھنے سے اس کی آمد کا فیصلہ ہوگا۔ یا تو 30 مکمل ہو گیا تو اگر چاند نہ بھی دکھا تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں مکمل ہوا تو اگر 29 کو احتمال ہے تو چاند دیکھا جاتا ہے اور کوشش ہوتی ہے، تو اگر چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھا جائے گا، نہیں نظر آئے تو 30 مکمل کیا جائے گا۔ یعنی شعبان کی 30ویں رات کو اگر چاند نظر آ جائے تو رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، اور اس صورت میں اگلے دن کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو شعبان کا 30 روزہ مکمل ہو یا چاند دیکھا جائے، شعبان کے 30 دن مکمل ہوں یا تو روزہ یا چاند نظر آئے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھ لو تو افطار کرو۔ یعنی یہاں مراد جو ہے افطار سے پہلے شوال کا ذکر نہیں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے میں نے اس کو ایڈ کیا اس میں کہ جب افطار کرو یعنی جب شوال کا چاند دیکھ لو۔ اگر بادل ہو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، یعنی بدلی ہے، مطلع صاف نہیں ہے، تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ یہ طریقہ بتایا گیا اسلام میں، الحمدللہ بڑی آسانی ہے اس میں۔ چاند دکھ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو 30 دن مکمل کیا جائے۔ رمضان المبارک کے چاند کے لیے 1 یا 2 عادل گواہوں کی گواہی کافی ہے۔ ایک گواہ ہو، ایک آدمی گواہی دے یا 2 آدمی گواہی دیں۔ عادل آدمی ہوں، نیک ہوں، اچھے ہوں، جھوٹے نہ ہوں، سچے ہوں، تو ان کی گواہی کافی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے چاند کی رؤیت کے لیے، چاند کو دیکھنے کے لیے ایک گواہ کی گواہی کو کافی قرار دیا ہے، اور ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ البتہ افطار کے لیے، یعنی جب شوال کا جب چاند دیکھنا ہو، رمضان مکمل کرنے کے بعد شوال کے چاند کا اس بات ہے، یعنی اس کو ثابت کرنا، اگر کوئی گواہی دے رہا ہے تو کم از کم 2 عادل گواہوں سے ہوگا، یعنی ایک کی گواہی نہیں کافی ہوگی۔ رمضان کمپلیٹ کرنے کے بعد روزہ شوال کا چاند جب دیکھنا ہو تو وہاں 2 عادل گواہوں کی گواہی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے لیے ایک گواہ کی گواہی کو نافذ نہیں کیا ہے۔ یہ طبرانی اور سنن دارقطنی وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ تو معلوم اس سے ہوا کہ اگر رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کی بات ہے، اگر کوئی ایک ہی آدمی گواہی دے دے تو اس کو، اگر وہ عادل ہے، صحیح آدمی ہے، سچا آدمی ہے، تو اس کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ لیکن رمضان شوال کے چاند کے لیے، یعنی رمضان کے روزوں کو توڑنے کے لیے کہ اب رمضان کمپلیٹ ہے، شوال کا چاند دیکھنا چاہیے، دو گواہ اگر گواہی دیں تبھی وہ گواہی مانی جائے گی، ایک گواہ کی گواہی اس وقت نہیں مانی جائے گی۔ یہ تو اس تعلق سے تھا کہ کس طرح سے اس کا رمضان کا روزہ آپ شروع کریں گے۔ روزہ جو ہے میرے دوستو، روزہ کس کو کہتے ہیں، یا صوم جو عربی میں کہا گیا ہے، عربی میں اصل اس کو صوم کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں اپنی زبان میں روزہ، ہندی وغیرہ میں، نیپالی میں اس کو برت بولتے ہیں۔ تو اس کی تعریف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں روزہ؟ روزہ جو ہے یہ عربی لغت میں سیام جو اصل لفظ ہے، سیام، اس کو مطلق رک جانے کو کہتے ہیں، یعنی رک جانا کسی چیز سے، سمجھ رہے نا، رک جانا، یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ لیکن شریعت میں شرعاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے یا عورتوں کی مجامعت، یعنی ان کے ساتھ جمع کرنا اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت سے اور سورج کے غروب تک ان چیزوں سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا۔ یعنی صبح صادق کا مطلب یعنی فجر کی اذان جب ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے مغرب کی اذان تک، آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیں، مغرب کی اذان جب تک نہیں ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہو گئی تو اب کھانا پینا ساری چیزوں سے رک جانا اور مغرب کے اذان تک رکے رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو صبح صادق یعنی فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کے اذان تک، سورج غروب ہونے تک کھانا پینا، عورتوں کے ساتھ ہم بستری، یا اسی طرح سے وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، اس کو روزہ کہا گیا ہے۔ اس کی فرضیت کب ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے پہلی امتوں کی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روزہ کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت جو ہے، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے اس چیز کو، بروز سوموار اور شعبان سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، شعبان سن 2 ہجری میں، یعنی اس وقت روزہ فرض کر دیا گیا امت محمدیہ کے لیے۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح لفظوں میں بتا دیا کہ تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، اور یہ شعبان سن 2 ہجری میں آیت نازل ہوئی۔ روزے کی فضیلت اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ مختصر طور پر، روزہ ہم رکھتے ہیں، صیام، اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم اس کو احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ جو ہے جہنم سے ڈھال ہے، جس طرح تمہارے ایک کی لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے۔ آدمی لڑنے جاتا ہے تو ڈھال پہلے استعمال ہوتا تھا، جو سامنے سے لڑائی ہوتی تھی تلواروں سے، تو لوہے کا ایک ڈھال رکھا جاتا تھا سامنے، کہ اگر تلوار سے کوئی وار کرے تو اس کے اوپر وہ تلوار نہ لگے، اس کے جسم پر نہ لگے، اس کا جسم محفوظ رہے، ہے نا، تو ڈھال سے اس کو بچایا جاتا تھا۔ تو بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ ڈھال یعنی جو چیز آڑ بن جائے، بچانے والی۔ تو صیام جو ہے، روزہ کیا ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ عام روزوں کا حکم ہے، یہ نہیں کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، لیکن یہ جہنم سے یہ ڈھال بنے گا روزہ،
یعنی گویا کہ آدمی کو جہنم میں جانے سے روزہ بچاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل زحزح اللہ وجہہ عن النار بذلک اليوم 70 خریفا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس دن کے بدلے میں، اس دن کے عوض میں جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ یعنی جتنا آدمی 70 سال چلے، جو مسافت طے کرے گا، کتنی دوری ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے کیا ہے 70 سال دور کر دے گا جو ہے۔ یعنی بتائیے کتنی لمبی مسافت ہو جائے گی۔ تو ایک دن کا روزہ اگر اللہ کے کیا ہے راستے میں کوئی آدمی رکھ رہا ہے، عام روزوں کی بات ہے میرے دوستو، یہ سمجھ رہے ہیں نا، نفلی روزے آپ رکھ رہے ہیں، بہت سارے جو روزے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں عام دنوں میں، تو روزہ جو ہے چونکہ اللہ کو بہت پسند عمل ہے، سب سے محبوب عمل جو ہے نیک عملوں میں اللہ رب العالمین کو روزہ ہے، اسے بہت پسند کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ آپ دیکھیں، اس کا فائدہ یہ بھی ہے، اس کی فضیلت جو ہے اس کا کہ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی اور حاکم کی، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب آدمی افطاری کرتا ہے اور افطار کے وقت وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے اس وقت رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے میرے دوستو۔ اس لیے ہم جب افطار کریں تو اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو ضرورت ہے، کچھ مانگنا ہے، اپنی پریشانی، اللہ سے آپ دعا کریں، کیونکہ اس وقت جو دعا جو ہے یہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم، یعنی کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان ہے۔ قیامت کے دن اس سے جو ہے اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ ایک اسپیشل گیٹ سمجھ لیجئے روزے دار لوگوں کے لیے، روزے داروں کے لیے ایک اسپیشل گیٹ اللہ نے بنا دیا، اس کا نام ہے باب الریان، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اللہ کا انعام ہے، خصوصی اس کا کرم ہے میرے دوستو، کہ وہ اللہ رب العالمین کیا ہے کہ اپنے روزے دار بندوں کے لیے ایک اسپیشل اس نے دروازہ ہی جنت میں بنا دیا کہ جو میرے روزے دار بندے ہیں وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اندر نہیں جا سکے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسروں کے لیے نو انٹری، وہ نہیں جا سکتے اس میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسرے لوگ نہیں جا سکیں گے وہاں سے۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ این الصائمون کہا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جب یہ داخل ہو جائیں گے، اغلق، تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، پھر بعد میں کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت بڑا انعام میرے دوستو روزے داروں کو ملے گا، یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ ایک اسپیشل دروازہ، انہیں خصوصی طور پہ بلایا جائے گا کہ این الصائمون، کہاں ہیں میرے روزہ دار بندے، روزہ دار لوگ کہاں ہیں؟ سب کھڑے ہو جائیں گے، کہا جائے گا جاؤ اس سے تم داخل ہو جاؤ، وہ داخل ہو جائیں گے، کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ فائدہ ہے روزے کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ روزہ تو